کی قسم کھاتا ہوں مجھے آج تک قطروں کا تکلیف نہیں. میں حدیث بن نعمت کی طور پر کہتا ہوں اللہ کی فضل کی آج تک مجھے استنجا کے حوالے سے پرابلم نہیں. احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں گرم چیزوں سے. اللہ پاک آسانی پیدا کر، ورنہ جوانوں کا حال میں نے دیکھا، جوانوں کا حضور کا سلامت نہیں رہتا. تو تسلی کرو، استنجا کر لو. اس کے بعد جب اٹھنے لگو 2 ہاتھ میں پانی، ہاتھ دھو لو، پانی لے لو، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پر بہاؤ، یوں کرو. خدا کی قسم عمر بھر کے لیے قطروں والے وسوسے سے نجات. اگر شیطان کہے گا یہ دیکھو قطرہ، بولو یہ میں نے خود قطرے ڈالے، یہ جب ڈالے میں نے خود ڈالے، کچھ نہیں. اللہ والے نے کہا، شیطان نے کہا 3 رکعتیں ہو گئی. میں نماز میں کہا مجھے معلوم ہے، آپ پریشان مت. اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نمازوں کا نہیں کہا. ہمت تو کرو، یہاں آ کر اپنے قول پر چلو، شیطان کے قول پر مت چلو. پھر دیکھو نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیا تھا، ہم وضو کرتے ہیں اور تک پہنچتے ہیں، کیسے محسوس ہوتے ہیں کہ شاید تھوڑی سی معمولی سی کوئی ہوا کے خروج کا احساس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا 2 باتیں، جب تک آواز نہ سنو یا بو محسوس نہ کرو دوبارہ وضو مت کرو. یہ بدبخت شیطان جب انسان وضو کمال تک پہنچاتا ہے، انسان کی شرمگاہ کے قریب منہ لاتا ہے، یوں کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ شرمگاہ کے حصے یوں کھل کے کہیں آواز نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا. صاف کہتا ہوں شریعت کی بات ہے، وسوسوں سے بچانا. شریعت میں شرم نہیں. جب تک فرمایا آواز محسوس نہ کرو، بو محسوس نہ کرو، دوبارہ وضو نہ کرو. پھر دیکھو آپ کے وسوسوں کی علاج. اور نماز میں چھپتے کا شیطان بدبخت انظر قضا یاد بس بھول جاتے ہیں کہ 3 پڑھی کہ 4. حضور نے فرمایا فوراً 1 سبحان اللہ کے برابر مقدار وقت میں فیصلہ کر لو، زیادہ نہیں. اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کا وقت گزر گیا، عمل کثیر ہو گئی، نماز ختم ہو گیا. 1 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں فیصلہ کرو. 3 ہیں، چوتھے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر چوتھے ہیں بیٹھ جاؤ. سجدہ سہو اس کے علاج ہے. کئی دفعہ ایسا کرو، خدا کی قسم وہ شیطان کبھی بھی نماز میں وسوسہ نہیں کرتا. ہم نے دین کو مشکل کر اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دماغ یہ وسوسے کی جگہ ہے، خیالات کی جگہ ہے. ہر خیالات بنتے ہیں، اچھی بھی بنتے ہیں، برے بھی بنتے ہیں. یہ یاد رکھو، اگر دل کی جذبات صحیح ہو خیالات اچھے آتے ہیں. اگر دل کی جذبات غلط رخ میں چلا گیا خیالات غلط. اس کو بناؤ، اللہ والے دل کو بناتے، اس کو بناؤ خیالات صحیح ہو جائے. عمل نہ کرو، زبان پہ نہ لاؤ، پرواہ مت کرو، چھلتا کر دو. چوک ہے، چوراہا ہے، ٹریفک زیادہ ہو جائے پھر گاڑیاں پھنس جاتی ہے، چھلتا کر دو. یہ ٹریفک سپاہی چوک پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ٹریفک جام نہ ہو. ٹریفک جس چوک پہ سپاہی نہیں ہوتا وہاں کیا حال ہوتا. ہم بھی بس ہماری مثال بھی ایسے، ہم ٹریفک چوک پر کھڑے، ہم سپاہی ہے، ہم ٹریفک کو جام ہونے نہیں دیں. ہم کہتے چلتے کر چل، اس کو اچھا خیال ہے تو رکاؤ، دل کی طرف لے جاؤ. برا ہے چلتے کر دو، نکالو، رک نہ پائے. خدا کی قسم ہماری دماغ اچھی وسوسوں کا مالگاہ بن جائے گا. برے سے. اور تیسری چیز نفس ہے، نفس میں اچھے خواہش بھی بنتے ہیں، برے خواہش. میرا نفس کا میرا خواہش ہے میں عالم دین بنوں، خوبصورت خواہش. میرا خواہش ہے میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں، عالم بناؤں. کتنا بہترین خواہش آپ کی نفس کا بن رہا ہے. یہ کوئی برے چیز تو نہیں ہے، کتنا خوبصورت نعمت ہے. میرا خواہش ہے فلم دیکھ، خواہش ہے چلے
اصلاح برے کام میں کچھ وقت گزارے. خدا نہ ان خواہشات کو چل سکے. اچھی خواہشات کی جگہ دیے برے خواہشات، اچھے کو روکو برے کو. میرے محترم دوستو، دل جو ہے ہمارے، دل یہ اصل چیز ہے. یہی سے اچھے خواہش بنتے ہیں، یہی سے اچھے سوچ. پہلے علاج اس کا علماء نے لکھا ہے دل کتنے ہیں؟ 3: قلب میت، قلب مریض، قلب منیب و سالم. مردہ دل، بیمار دل، سالم صحیح اللہ کو پسندیدہ دل. مردہ دل کن کا ہے؟ حضرت خالد ولید نے یہ سمجھایا ہمیں. ایک حضرت ابو جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائیوں سے لڑائی تھی بڑی شدید. پتہ چلا کہ 70,000 عیسائی آئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 20-25,000 تھی. خالد ولید خیمے میں پریشان تھے. حضرت ابو جراح خیمے میں پریشان تھے. اس وقت حضرت خالد ولید ایک سپاہی کی مانند تھا. شام کو خیمے حضرت ابو جراح میں آیا. امیر پریشان دیکھ رہا ہوں. فرمایا خالد صبح لڑائی ہے، 70,000 کے مقابلے میں 20-25,000 ہے، کیا ہوگا؟ امیر یہ پریشانی ہے. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، صبح جب ہو جائے 70 بندے مجھے دے دیجیے، بس پھر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. حضرت ابو جراح نے کہا خالد 1 2 3 4 اس کو بھی لے جائے، 5 6 7 اس کو بھی لے جائے، 20 30 40 50 اس کو بھی لے جائے، 68 یہ بھی لے جائے، 69. یا امیر میں نے تو 70 مانگے تھے، آپ نے 69 دیے. فرمائے خالد 70ویں تم خود، خالد 70ویں تم خود. کہا خالد 70 کے ساتھ 70,000 کا مقابلہ کرو گے؟ فرمایا امیر ہم زندے ہیں وہ مردے ہیں، ہم زندے ہیں وہ مردے ہیں. یہ زندہ دل والے جب مردہ دلوں میں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے آگے. ہاں ہم سلامت والے دل کے ساتھ، زندہ دل کے ساتھ جائیں گے مردہ دلوں میں. بہت گمسان کی لڑائی پڑی، مردہ دلوں کو سمجھ میں نہیں رہتے وار کس پہ کرے، دشمن کہاں ہے. غلطی میں اپنی ہی پر وار کرتے چلے جا رہے تھے. نتیجہ نکلا تو شام مسلمانوں نے وہ جنگ فتح کر لی. کہا خالد ڈھونڈو کتنے ساتھی کم ہو گئے؟ خالد نے ڈھونڈے تو 65 تھے. امیر نے کہا خالد 5 کم ہو گئے. فرمایا امیر ڈھونڈتے ہیں، جب ڈھونڈا وہ بھی زخمیوں میں نکلا. یہ جذبہ اللہ کے رسول نے بنایا دلوں کا. فرمایا کافر کا دل مردہ ہے، مومن کا دل زندہ ہے. مردہ دل کی نشانی یہ ہے، گناہ کرتا ہے تو عار محسوس نہیں ہوتا. یورپ کون کون کیا ہے؟ اس کا نظارہ دیکھا ہے؟ ہمارے سرگودا کے ہیں مولانا خطیب کی بہت عظیم شخصیت ہے مولانا اکرم طوفانی صاحب. فرمایا میں جب وہاں گیا لندن میں مبلغ، تو مجھے دفتر کے ساتھیوں نے کہا کہ طوفانی صاحب جب بھی نکلو چھتری ساتھ لے لیا کرو. لندن یورپ کے موسم کا اعتبار نہیں، اچانک بادل بھی آ جاتے، بارش برسنے بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. فرماتے ہیں اچھا آسمان تو صاف کر. میں نکلا ساتھیوں کا مشورہ تھا. جب نکلا تو اچانک بادل کا ٹکڑا آیا. اس کے بعد جو بارش برسنا شروع ہوا وہ گمسان کی بارش کہ وہ میرے چھتری اس کے مقابلے میں کیا تھا. میں بالکل بھیگ گیا. کسی نے کہا یہ روڈ ہے، اس کے پل کے نیچے جگہ بنے وہاں جائے، وہاں گر کیا اور یعنی کیا فاش لگے تھے. صرف میری لیے تو پاکستان سے نیت کیا تھا اور اوپر سے بول دی. کیا حیرت کے مارے ایسا دیکھ رہا تھا. ایسے تو کتنی وہ دعا کرے جو رکھ مجھے کہا وہ کوئی خاتون تھی، اس نے کہا یہ مولوی صاحب نے بوٹ کے دے. تو انگریز نے کہا مولوی صاحب نے واٹ از پرابلم؟ مجھے تو نہیں آتی. میں نے کہا بس نو پرابلم لگے جاؤ، نو پرابلم. شرم نہیں آتی مردہ دلوں کے دل میں.
حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے. نصیحت ان کے لیے ایک طوفان سے کم نہیں ہوتے ہیں. اچھی باتیں کرو، اس کی دل میں ان لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ مردہ دل کی نشانی ہے. حضرت خواجہ سے کسی نے کہا، حضرت خواجہ سے، یا حضرت کیا کریں، ہمارے دل سو گئے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ اچھے اچھے لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، یہ دل جاگتا نہیں. فرمایا یہ مت کہو سو گئے، یہ کہو دل مر گئے. تو خواجہ کیسے؟ فرمایا جو سو گئے ہیں جھنجھوڑنے پر جاگ جاتے ہیں، جو جھنجھوڑنے پر بھی نہ جاگے وہ مر چکے ہیں. مردہ دل کی اور دل قلب مریض، امراض دل کے، اس سے نکال. کیا کہا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض. منافق کے دل میں مرض آیا ہے، بیمار ہے ان کے دل، منافق کے دل بیمار ہے. مزید فرمایا گیا، فرمایا جس دل میں تکبر ہو وہ بیمار ہے، جس دل میں حسد ہو وہ بیمار ہے، جس دل میں ہرس لالچ ہو وہ بیمار ہے، جو دل لگائی بجائی کا ماہر ہو وہ قلب بیمار ہے، اور جس دل میں جتنی روحانی بیماریاں ہیں وہ ہو وہ قلب بیمار ہے. علاج اللہ والوں کے پاس، علاج اللہ والوں کے پاس. اور جو دل قلب سالم ہے، مختصر کر قلب سالم ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. حضور فرماتے ہیں جو کسی کو دے اللہ کے لیے، منع کرے اللہ کے لیے، محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، اس کا دل سالم بن گیا، قلب منیب بن گیا، قلب سلیم بن گیا، اس کا دل مکمل ہو گیا. جو اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا، اللہ کی باتوں کو دیکھتا. ہاں میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ والوں کے ساتھ میرے کیا ہے، کون سا مفاد ہے؟ اللہ کے لیے محبت. آپ کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے؟ بالکل ہے. کہو عمر کی محبت ہے؟ بالکل ہے. عثمان ابن عفان علی المرتضیٰ کی محبت ہے. ابو الجراح عبد الرحمن بن عوف کی محبت ہے. صحابہ کرام کی محبت ہے. اولیاء محدثین ائمہ کی محبت ہے. اللہ والوں کی محبت ہے. مسلمانوں سے محبت ہے. کیوں؟ اللہ کی کوئی ذاتی مفاد نہیں. کسی سے نفرت کرتے ہو؟ ٹرمپ سے مجھے نفرت ہے. آپ کو نفرت ہے؟ کیوں؟ آپ کی زمین کا ہے، آپ کے پیسے کا ہے، آپ کی تجارت کو ختم کیا ہے. کیا کیا ہے ٹرمپ نے؟ اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا تو میں فاروق نے جنگ بدر کی قیدی کو کیا کر دوسرا نے کہا عمر یہ جنگ قیدی کی 70 عمر یہ جنگ بدر کے 70 قیدیاں ہیں، کیا کریں؟ یا رسول اللہ یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے حوالے کر دے. یہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، ان کے حوالے کر دے. یہ فلاں کے چچا ہیں، ان کے حوالے کر دے. یہ فلاں کا بھتیجا ہے، ان کے حوالے کر دے. یہ فلاں کا بانجا ہے، ان کے حوالے کر دے. عمر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ان کا سر قلم کر کے ہم ثابت کریں گے جو آپ کا نہیں ہمارا بھی. سب سے پہلے ہم یہ درس ابراہیم خلیل اللہ نے دیا جب اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. ہم بھی وسلم تیرے اور اللہ کی محبت میں ان سب کو ہٹا. یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ محبت تو اللہ کی. یہ اور کسی سے منع کرو، اللہ کے لیے کسی کو دو، اللہ کی محبت. کوئی میرا مفاد نہیں ہے.
چا سره دې ښه کړي هغه ما یو لوکی لکۍ درته چپه کې کیا بیا ته ښه اردو میں کہتے ساڑی بلی سنم یا بھول گئے میں نے کیا چاہی کی تھی تمہارے ساتھ اب میرے سامنے کھڑے شاستا یہ سوچ ما کم شدر سر کڑی استغفر اللہ تو پر شف دی وبوا بھول گئے میں نے کیا کیا تمہارے جب تمہیں ضرورت تھی تم میرے پاس آئے تھے میں نے تعاون کیا تھا اب تم میرے سامنے کھڑے ہو کیا بیڑا خیر کر کے جو کیا بھول جاؤ نیکی کر دریا میں ڈال بس ختم محبت اللہ کی یہاں ایک تھا بہت پرانی بات کہ سلیم کپڑے کے ساتھ کوئی حال ہے ایک نکاح کے لیے گیا رشتہ ایک سے کرو نوجوان میرے سامنے آیا کہا کہ 5 روپے دے دو میں دور سے آیا ہوں جگہ نہیں ہے روٹی کھانے میں بھی جلدی میں تھا میں 5 سے 10 روپے دے دیا اللہ کے لیے مانگا تو اس واقعی کو وقت گزر گیا تھا شاید 8 سال 9 سال بعد میں تندور پہ کھڑا تھا اس لیے مسجد روڈ تھا اللہ کے لیے 10 روپے دے وہی نوجوان ہے جو 10 سال پہلے وہ سلیم کمپلیکس کے سامنے میرے سامنے کھڑا ہو اللہ کے 10 روپے مانگا جب دیکھی تو نشین اس کو پورا یہ روئی کیا چاہیے میری مجھے 10 روپے کیا کرنے روٹی کھانے تندور والے کو میں نے کہا اس کو روٹی دے دو وہ روٹی تو تندور والا بھی دے دیتے میں نے کہا پھر نشے کی نہیں چاہیے شرم نہیں ہے تو 10 سال پہلے 10 روپیہ دیا تھا دے دیتا ہوں واپس شخصیوں کا ذہن کی بڑھتے خدا کی وجہ سے کا نوجوان ہو اپنی عمر برباد کتنے بس اسلت میں پڑ گیا ہو روٹی ہمیں مل جاتی ہے بس چاہیے اس کے لیے یہ جو مانگنے والے ہیں نا خدا کی قسم یہ پیٹ پر یہ فل ہے ان کو روٹی اور کھانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ان کو نشے کے لیے چاہیے اختیار خدا را اختیار اگر روکو گے تو اللہ کے لیے کھانے کا طلب ہے دے دو روٹی دے دو تندور سے بولو تندور والے سے کہو واپس لائے لینا نہیں یہ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت اللہ کے لیے دینا اللہ کے لیے منع کرنا جس میں یہ 4 صفات آ گئے اس کا ایمان مکمل ہو گیا اس کا دل سلیم بن گیا اللہ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے ضرور شریک